یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کا کام ادارہ سازی ہوتا ہے. ہم جمہوری ہیں اور ہمیں فوج نے جمہوری نہیں رہنے دیا, ہمیں فلاں, یہ سارے کے سارے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. انہوں نے فوج کو فوج نہیں رہنے دیا. 54 میں پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگا. 56 کا آئین جب بنایا گیا وہ توہین آئین تھا, وہ توہین پاکستان تھا, وہ مساک تقسیم پاکستان تھا. میں نے پاکستان کا نہیں دنیا کی تاریخ کا ایک بہترین آئین دیکھا ہے. پچھلے 52 سال جو ہیں پاکستان کو 2 سیاسی خاندانوں نے لوٹ لیا. کوئی حکومت جو بھی بنے وہ ہونی چاہیے جو عوام کی منتخب. آج کا تو کرائسس ہے, آج کا کرائسس یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرانسفارمیشن ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, انٹرویو ود ہسٹری تاریخ کے ساتھ ایک مکالمہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک اپنا سفر جو ہے, ویسے تو ایک طلبہ سیاست سے شروع کیا تھا, خود انجینئر ہیں بائی پروفیشن, لیکن کبھی بھی ان کی انجینئرنگ جو ہے اس کے ہنر جو ہیں وہ دنیا کے سامنے شاید اتنے واضح نہیں ہوئے, کیونکہ وہ سیاست میں ہی انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا. بہت کمال کے آدمی ہیں, جسے کہتے ہیں کہ ایک ویژنری جو بہت کم پاکستان میں پائے جاتے ہیں. خاص طور پہ جس زمانے میں انہوں نے پاسمان بنائی تھی اس کا جو جس طرح وہ چلی, اور جس طرح ایک دم تھوڑے عرصے کے اندر پورے کے پورے پاکستان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا روح پھونکنے والی صورتحال بن گئی. پھر اس کے بعد شرف دور کے اندر وزارتوں کے بھی مزے لوٹتے رہے ہیں, سینٹ کے رکن بھی رہے ہیں. لیکن آج کل یہ جیسے ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں وہ اس پاکستان کے 75 سالہ سفر کے سب سے بڑے ناقد بنتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک ایسی وین آ جاتی ہے کہ ان سے روشنی کی توقع بن جاتی ہے. تو ہم ویسے بھی شخصیت کا انٹرویو کرتے نہیں ہیں, ہم تو شخصیت کے عہد کا انٹرویو کرتے ہیں. جناب محمد علی درانی صاحب, السلام علیکم سر. درانی صاحب, جس عہد میں آپ نے آنکھ کھولی اس میں ابھی تک وہ تلچھٹ باقی تھی اس سارے معاشرے کی, اور آپ جیسا آدمی جو ہے جو کہ اس طرح کا سوچ رکھتا ہو وہ پیچھے بھی جو گزرے ہوئے 50-60 سال بھی ان کو دیکھ لیتا ہے. آگے کی وین تو خیر اس کے بعد آتی ہے, لیکن پیچھے کا تجربہ جو ہے پیچھے. آپ مجھے بتائیے کہ اس سارے اس پروسیس میں اس 75 سال کے اندر ہم نے کہاں کہاں خرابی ہمارے ہاں آئی, قافلہ کہاں خراب ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب بہت شکریہ. پاکستان کی تخلیق جو تھی وہ ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے ہوئی. تو اس کی بنیاد کے اندر جمہوریت موجود ہے اور جمہوریت چلی گئی. اس کی جو بڑی اکائی جو اس کے ساتھ تھی مشرقی پاکستان, اس کے عوام جو تھے وہ طبعاً اور مزاجن وہ جمہوریت پسند تھے اور جمہوریت کے راستے. انگریز سب سے پہلے وہیں آیا تھا نا, 100 سال پہلے آیا تھا. وہ مسلسل ان کے اندر ایک جمہوریت کا عمل تھا. ہمارا ایریا جو تھا یہ 100 سال 1757 اور 1857 خود سوچیں, 100 سال کا فرق. وہی یہاں پہ وڈیرا شاہی باقی حساب کتاب تھا. تو پاکستان کی روح کے اندر جمہوریت موجود تھی. اس کے بعد جب ہم نے آنکھ کھولی 70s میں آن ورڈ, ہم نے پاکستان کو لٹتے پٹتے, چھوٹا ہوتے, کمزور ہوتے, باقی چیزوں میں سے دیکھا. تو سب سے پہلے 2012 کے بعد جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سیاست سے پہلے پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور اپنے لیے کوئی راستہ متعین کرنے سے پہلے میں راستے کے خد و خال کو دیکھنا چاہوں گا. تو عوریہ صاحب, ایک بڑی عجیب حقیقت میں نے جب پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ دیکھی تو ایک عجیب سی حقیقت میرے سامنے آئی جس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا. اور وہ یہ حقیقت یہ تھی کہ پاکستان کا 76 سال کا یا 75 سال کا جو بھی سفر ہے
وہ اس کو اگر 4 الفاظ میں بیان کرنا ہو تو یہ انکار آئین سے لے کے توہین آئین تک کا سفر ہے۔ آپ 1947 اور 1954 سے ہوتے ہوئے آپ 1970-71 تک آ جائیں، مسلسل آپ نے آئین سازی سے انکار کیا۔ جی حالانکہ آئین ساز اسمبلی تھی، آئین ساز اسمبلی کے باوجود آئین سازی سے انکار کیا، اور اگر کوئی آئین نقلی بنایا بھی تو وہ توہین آئین تھا، وہ بالکل آئین نہیں، انکار آئین تھا۔ جی 62 والا 62 والا بھی انکار آئین تھا، 56 والا بھی انکار آئین تھا، کیونکہ پیرٹی کا جو کانسیپٹ 56 میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا وہ توہین تھی اکثریت کی، کہ دونوں یعنی 60% اور 40% برابر ہوں گے اور برابر ہی رہیں گے۔ ہاں برابر ہی رہیں گے۔ اچھا جی، تو 70 تک ہم نے یہ دیکھا۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ انکار آئین ہوتا رہا، لیکن پھر 73 میں بن گیا۔ بڑا اہم سوال ہے کہ جس وقت غلام محمد نے اسمبلی توڑی ہے تو اس نے جو لکھا تھا کہ اس کا ایک کام تھا جس کے لیے بنی تھی آئین، تو اس نے سلیری صاحب کو بھیجا سوئٹزرلینڈ، ان کے پاس بڑا نام ہے بہت بڑا، سہروردی صاحب کا، کہ جاؤ اس کے سپورٹ لے کے آؤ، میں اسمبلی توڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بیان دیا سہروردی نے کہ دا پرائم پرپز آف دی اسمبلی واز ٹو میک اے کانسٹیٹیوشن، اور اب یہ نہیں بنا سکے، اس لیے یہ اب اس کی یوٹیلٹی ختم ہو چکی ہے، اس کو توڑ دو۔ تو یہ جو سپورٹ ملی تھی سیاستدان سے، کتنا بڑا نام، آج سہروردی کا نام ہم انگوٹھے چوم کے لیتے ہیں، مطلب آج کے ایسا دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاستدانوں کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی انہوں نے آئین نہیں بنایا پاکستان کا۔ میں اس آپ کی موجودگی میں تاریخ کے ڈائلاگ میں اس بات کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا واہ، زبردست۔ میں نے پاکستان کا نہیں، دنیا کی تاریخ کا ایک بہترین آئین دیکھا ہے جو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے بنایا، جس کو پرنٹنگ پریس آف پاکستان نے شائع کیا، جس کی 2 یا 3 خواندگیاں ہو گئیں، اور آخری خواندگی سے پہلے غلام محمد نے اس اسمبلی کی فنکشننگ کو روک دیا۔ یہ 1954 کا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا، جس کی کاپی آج بھی موجود ہے تمام آئینی اداروں کے اندر، آپ کے میرے پاس بھی ہے۔ یہ وہ آئین تھا جس کے تحت مشرقی پاکستان کو اس کا آئینی حق 65% کا دیا گیا تھا، پاکستان اس کو مغربی پاکستان کو اس کی آبادی کے مطابق حق دیا گیا تھا۔ مغربی پاکستان کے 5 صوبے تھے، اور جو ایسٹ پاکستان جو اس کی سٹیٹس تھا اسی طرح کا تھا، یہاں ایک سینٹ تھا، یہاں پہ مطلب سب وہ کچھ تھا۔ اور وہ آئین کی ڈاکیومنٹ کو اگر آپ پڑھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ حیران، آپ نے بہت بار ذکر کیا اس کا، یہ وہ آئین ہے جو آپ کو کسی لائبریری میں نہیں ملتا، جو آپ کو کسی تاریخ کے طالب علم کو نہیں پڑھایا جاتا، جو کسی پولیٹیکل سائنس کے کورس میں نہیں ہے۔ اور وہ آئین اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر سندھ صوبہ تھا، جس کے اندر خیر پور صوبہ تھا، جس میں بہاول پور صوبہ تھا، جس میں بلوچستان صوبہ تھا، جس میں پنجاب صوبہ میں 5 کہہ گیا، 6 صوبے، اور صوبہ سرحد صوبہ تھا، اور کراچی جو تھا وہ فیڈرل یونین ٹیریٹری تھی۔ اس میں اپر ہاؤس تھا، اس میں لوور ہاؤس تھا، اور اس میں تمام آئینی تقاضے اور پاکستان کو اکٹھا چلانے کی اور پاکستان کو ایک جمہوری عمل کے ذریعے آگے بڑھانے کی ساری پروویژنز موجود تھی۔ اور اس آئین کو بنانے والوں کو آج تک ہم نے کبھی خراج تحسین نہیں پیش کیا، اور یہ آپ ہی کے سیاستدانوں نے بنایا، کے ساتھی، اور یہ ان سیاستدانوں نے بنایا جو مشرقی پاکستان سے بھی تعلق رکھتے تھے اور مغربی پاکستان سے بھی۔ تو اس میں ٹھیک ہے، اچھے برے ہر قسم کے لوگ تھے، وہ ڈیرے بھی تھے، سب کچھ۔ لیکن 54 میں پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگا، لیکن یہ مارشل لاء آپ لوگوں نے لگایا تھا، مطلب بیوروکریٹک مارشل لاء۔ وہ تو میں تو بتاتا ہوں، وہ تو خیر
علماء کرام کی بہت بڑی، اس میں ہوا تھا کہ میٹنگ ہو رہی تھی اور میٹنگ کے اندر سکندر مرزا بیٹھا ہوا تھا، ہی واز سیکرٹری ڈیفینس، تو خواجہ ناظم الدین صاحب چیئر کر رہے تھے، آن ریکارڈ ہے. تو اچانک سکندر مرزا اٹھا ہے، باہر گیا ہے، واپس آیا ہے، اس نے کہا میں نے جنرل اعظم کو کہہ دیا مارشل لگا دو لاہور میں. تو اس نے کہا سیکرٹری ڈیسائیڈنگ ان فرنٹ آف دا پرائم منسٹر، ہاں کہ جی مارشل لگاؤ، مارشل اس نے کہا کہ آ گیا میٹنگ کے اندر لگا. تو اس لیے سر 54 کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک غلام محمد بیوروکریٹ نے ایک ابو دی لا لگایا، اور اس نے اسمبلی کو آخری خواندگی 54 کے آئین کی 2-4 ہاتھ جب تھے لبے بام رہ گئے، اس کو روک دیا، اور روکنے کے بعد اس نے پاکستان، مغربی پاکستان کے اندر 1 یونٹ بنایا، جس کو تمام اسمبلیوں نے، سندھ کی اسمبلی نے رجسٹ کیا، سب نے. بلوچستان میں باقاعدہ موومنٹ چلی، شیر و مری جو ہے پہاڑوں پہ چلا گیا، 1 یونٹ بنا دیا. اور 1 یونٹ بنانے کے بعد جو 56 کا آئین جب بنایا گیا، وہ توہین آئین تھا، وہ توہین پاکستان تھا، وہ مساک تقسیم پاکستان تھا، جس کے اندر آپ نے ایک ایسا آئین بنایا جس میں آپ نے ایک بڑی پاپولیشن کو اور ایک چھوٹی پاپولیشن کو، 60 کو اور 1.5 بندہ اور 1 بندہ برابر ہو گیا. ہاں 1.5 بندہ اور 1 بندہ آپ نے برابر کر کے کیا کارنامہ انجام دیا. اچھا یہ اس زمانے میں، آج میں اور آپ یہاں پر ہیں، آج سے پہلے ہم سے تو ایج میں پہلے تھے، بالکل ایگزیکٹ ویسے نہیں لگتا کہ مولوی تمیز الدین بیچارہ اسمبلی کا اسپیکر بنگالی، اسمبلی کو بحال کرنے کے لیے رات وہ ادھر گزارتا ہے اسمبلی کے، اس کا ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں، کہ مجھے پکڑ لیں گے پولیس والے جیسے آج کل پکڑتے ہیں، اور وہ رات کو صبح وہاں گزارتا ہے، اس کے برآمدے میں سے اٹھتے صبح کے فائل اٹھا کے فائل کر دیتا ہے. تو ہم نے بالکل نہیں سیکھا اس سے لے کے اب تک. سر آپ وہ حیران کن بات ہے کہ اچھا پھر دیکھیں، پھر بھی عدالت نے کر دیا، عدالتی حمیت دکھا بھی دیتی ہے کہ آپ کے سندھ ہائی کورٹ نے کر دیا، حق میں کر دیا جمہوریت کے. جب آپ پھر پاکستان کے لائے تو جسٹس منیر صاحب اس وقت آ گئے اور انہوں نے تاریخ کا ایک سیاہ باب لکھ دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ دن 56 کا آئین، اس کے بعد پھر 58 کا مارشل لا، آپ نے اس دن کے بعد پاکستان کے اندر بنیادی طور پر وڈیروں کی حکومت آ گئی. ایک وڈیرا وہ تھا جس کو مغربی پاکستان کے اندر انگریز نے بنایا تھا، ٹوڈیز جو تھے، ایک کانسٹیٹوئنسی بنائی تھی، یہ جنہیں آج ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، انہی کو الیکٹیبلز کہتے ہیں. ایک آپ نے ان کو میں وہ تھے، اور دوسرے تنخواہ دار وڈیرے جی، بیوروکریٹ، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی نہیں، اور جوڈیشری تو خیر، مطلب یہ دیکھیں ان تینوں کا اگر الائنس نہ ہوتا، ان چاروں کا، مطلب آپ کے وڈیرا واز آن دا بیک اور تنخواہ دار آگے تھے. اور ان سب کی ملی بھگت کے ساتھ پاکستان کے اندر 56 سے ایک کوشش شروع ہوئی کہ مشرقی پاکستان کے حریت پسندوں کو اپنے تابع لے آؤ. انہوں نے 58 کے مارشل لا کو رجسٹ کیا، بالکل. انہوں نے 62 کے ایوب خان کے آئین کو رجسٹ کیا، 64 فاطمہ جناح کے الیکشن کو، 64 کے الیکشن کے اندر تو انہوں نے انتہا کر دی کہ انہوں نے مغربی پاکستان کے ایک لیڈر کی بہن کو، پاکستان کے خالق کی بہن کو مشرقی پاکستان میں جتا دیا، اور مغربی پاکستان میں ہم نے داندھی دوندھی کر کے انہیں ہرا دیا، امیر محمد اسٹائل. اور آپ ان کی حریت اور پاکستان سے محبت کا یہ عالم دیکھیں کہ قائد اعظم نے وہاں اردو کو نیشنل لینگویج بنا دیا تھا، جس پہ وہاں بڑی ریزسٹنس تھی. اس کے باوجود انہوں نے جب ان کی بہن جمہوریت کے سفر پہ نکلی تو وہ سب اس کے ساتھ ہو گئے، سارے لیڈر، خواجہ خیر الدین وغیرہ سب اس کے ساتھ تھے، سب اس کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے جی، یہی مجیب الرحمان بھی ساتھ ہو گیا، یہی سب جن کو ساروں کو آپ نے ہر وہ بندہ غدار ٹھہرا جو جمہوریت پسند. اچھا ایک اور وجہ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پروونشل اسمبلی میں انہوں نے لینڈ لارڈ کے وہ جو ان کو ختم کیا تھا. پاکستان میں ایک اور بڑی باعزت شخصیت تھے نوابزار نصر اللہ، آپ کے بھی بزرگ رہے ہیں تو آپ کے بڑے اچھے تعلق رہے ہیں. نوابزار نصر صاحب نے ایک تنظیم بنائی تھی
انجمن تحفظ حقوق ذمہ داراں تحت الشریعہ، جس میں مولانا مودودی نے ان کے لیے مسئلہ ملکیت زمین لکھی تھی، اور پھر اس کے بعد یہاں ذمہ داروں کا تحفظ جو ہے، یہ ایک ٹرننگ دیکھیں پوائنٹ۔ جی، پاکستان کے اندر ہم نے اسلام کے نام پہ کبھی بھی وڈیرے کو ختم نہیں ہونے دیا۔ نہیں بالکل نہیں، ٹھیک ہے، بھٹو صاحب نے جو ٹوٹی پھوٹی نقلی وہ کی تھی اصلاحات، وہ بھی ختم کر دی گئیں۔ ٹھیک ہے نا جی، مطلب شریعت کورٹ سے ایک ہی کام لیا گیا کہ جناب آپ وڈیروں کو وڈیرا رکھو۔ اچھا بہرحال وہ تو ایک کنٹروورسل بات، لیکن اگر وہ اس وقت ختم کر دیتے جیسے انہوں نے کیا تھا تو یہاں بھی مسئلہ ختم ہو جاتا۔ ختم ہوا۔ اب یہ ہوا کہ اس کے بعد، اور یہ سب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے نہیں سرنڈر کیا اس پاکستان کی ڈیمانڈز کے سامنے، حتیٰ کہ یحییٰ خان آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، میں ہسٹری کو ذرا وہ کر رہا ہوں، بہت سے واقعات ہیں، میں تفصیل میں جا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں، ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے۔ ہاں، 54 کا جو آئین تھا پاکستان کا پہلا آئین تھا، میں آج بھی مطالبہ کروں گا کہ اس کو پڑھایا جانا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو نصاب کا حصہ بننا چاہیے۔ وہ ایک خوبصورت ترین تحریر ہے اور وہ ایک جمہوری ترین آئین ہے۔ اگر وہ آئین لگ جاتا تو پاکستان کو کوئی طاقت تقسیم کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک اس کے بعد 56، 62 اور 70 کے اندر جو یحییٰ خان نے دوبارہ ریوائیو کیے، ایل ایف او بنایا جب اس نے بنایا، جس ایل ایف او کے اندر اس نے باقی تمام چیزیں، ڈیمانڈز جو مشرقی پاکستان والوں کی تھی وہ مان لی، لیکن مغربی پاکستان میں وہ ایک دھوکہ کر گیا ان کے ساتھ، اور وہ 18ویں ترمیم تک میں اس پہ ابھی تک اس پہ لڑ رہا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ اس نے مغربی پاکستان کے جو صوبے تھے ان کو بحال نہیں کیا۔ اب وہ 4 اپنی ڈیمارکیشن بھی اپنی بنا گیا، اور اس نے بہاولپور کو بحال نہیں کیا، اس نے خیرپور کو بحال نہیں کیا۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، یہ اس کا رائٹ نہیں تھا۔ یہ اس کے بعد جناب وہ بحالی کے بعد مشرقی پاکستان کو ان کی اکثریت مل گئی۔ جی ٹھیک ہے نا جی، اور جب آپ نے 70 کے 71 کے 70 الیکشن 70 میں دسمبر 70، ہاں دسمبر 70 کے جب الیکشن ہوئے تو اس کے نتیجے میں اکثریت نے جی 162 سیٹیں اس کی تھیں، اس میں 160 مجیب کی تھی۔ اب آپ خوبصورت چیز دیکھیں، اس کے بعد تاریخ کیا اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ پاکستان کا وڈیرا اور جنرل یحییٰ خان مل جاتے ہیں۔ 2 صوبوں کا وڈیرا نہیں ملا، وہ علیحدہ تھا، وہ سرسار یعنی صوبہ سرحد اور بلوچستان، لیکن سندھ کا اور پنجاب کا مل گیا، پنجاب کا یا پاکستان ویسٹ پاکستان کی اکثریت کا وڈیرا جو تھا وہ مل گیا۔ اور انہوں نے جو تھا یحییٰ خان کے ساتھ مل کے یہ سازش کی کہ مشرقی پاکستان کے جو غریبوں کا نمائندہ تھا، اگر مشرقی پاکستان میں آئین کے تحت بلائی گئی اسمبلی میں کوئی جائے گا تو اس کی ٹانگیں ہم توڑ دیں گے۔ ہاں جی، یہاں پر اس نے کہا تھا، بھٹو میں اس جلسے میں موجود تھا، مینار پاکستان پہ جلسہ تھا، اور بلکہ خورشید قصوری کو ہاتھ پکڑ کے نا ایسے نہ خورشید کا احمد رضا قصوری یوں کیا تھا، اور وہی احمد رضا قصوری چلا گیا تھا اٹینڈ کرنے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا وڈیرا اور اس کے ساتھ اگر اس وقت عدالت بھی اٹھ کھڑی ہوتی، اس وقت کوئی بھی اٹھ کھڑا ہوتا تو مسئلہ ڈیفرنٹ ہوتا، لیکن آپ نے اس صورتحال میں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مجیب الرحمان جو کچھ بھی تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر جب بنے گی حکومت میں بہاولپور صوبے کو بحال کروں گا، کیونکہ یہ یحییٰ خان کی ناانصافی ہے۔ یہ آپ حیران کن بات ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب آپ نے 71 کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اکثریت کو اکثریت نہیں دیں گے۔ یعنی میں پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی پہلے تم آئین پہ اتفاق کرو گے پھر اسمبلی کے اجلاس بلائیں گے۔ 25 مارچ 3 مہینے ہم نیگوسیشن کرتے رہے، اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے میں اتنے سادہ حساب سے، میں اس سے زیادہ سادگی سے پاکستان کی تاریخ کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ انکار آئین ہے۔ آپ اکثریت بتائیے، جو آپ چونکہ بہت زیادہ کوریڈور آف پاور میں اس وقت قریب رہے ہیں اور آپ نے ان کی ورکنگ کو بھی دیکھا ہے، سب کچھ کیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے ایک مکمل طور پہ ایک آرگنائزیشنل سپورٹ بھی موجود تھی سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کی؟ سر، اس کے پیچھے وڈیرے کا ذہن تھا،
جو انگریز کا ٹریڈ شاطرانہ ذہن تھا. اور وہ پرانے ایسے تھے دولتانہ ٹائپ جو لوگ تھے نا سارے وہ جو تھے. اب کیا بتاؤں میں ان کو, دیکھیں سر مجھے یہ اپرچونٹی رہی ہے کہ میں ان کے اندر بھی رہا ہوں, ان کے باہر بھی رہا ہوں, ان کے حق میں بھی, ان کے ساتھ بھی رہا ہوں, ان کے خلاف بھی رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے وڈیرے جو تھے یہ بیک پہ تھے, یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم جمہوری ہیں اور ہمیں فوج نے جمہوری نہیں رہنے دیا, ہمیں فلاں. یہ سارے کے سارے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. انہوں نے فوج کو فوج نہیں رہنے دیا, انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو بیوروکریسی نہیں رہنے دیا, انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو عدلیہ نہیں رہنے دیا. انہوں نے پاکستان, یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کا کام ادارہ سازی ہوتا ہے. انڈیا کے ادارے نہرو نے بنائے تھے. انڈیا کے ادارے جو تھے وہ اس نے اپنا کیا نام تھے ان کے جو گاندھی سے لے کے محمد علی جوہر سے مطلب پٹیل وغیرہ مطلب جتنی لیڈرشپ تھی انڈیا کی, ان آج کے دن پہ انڈیا کے اندر اگر سی بی آئی کا نام آ جائے تو ان کے بڑے سے بڑے لیڈر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ سن ہو جاتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہی کام کیا انہوں نے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ خاندانی جو وڈیرے سے نا یہ ختم کیا. یہ قوانین جو ان کو جائیدادیں ملی ہوئی تھی ختم کیا, جو اس پاکستان میں ہوا. اور ہر بات ہے وہ ختم ہوئے, سب کچھ ان کی پاور ختم. انہوں نے جائیدادیں ختم کی, انہوں نے یہ فیفڈمز ختم کی, انہوں نے ریاستیں ختم کی, اور انہوں نے اس کو انڈیا کو ایک ملک بنایا. ایک پینشن پہ رہ گئے تھے سارے, یہ پٹوڈی وغیرہ بھی سارے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ادارے جو بنے ان اداروں کو عزت دے کے انہوں نے چلایا. انہوں نے, ہمارے وڈیروں نے یہاں کے اداروں کو گرانے کے لیے ایک ادارے کو دوسرے کے خلاف استعمال کی اور دوسرے کو تیسرے کے خلاف استعمال. پنجاب کے اندر کس نے سب سے پہلے دھاندلی کروائی تھی الیکشنوں میں؟ ہمارا وڈیرا ہی تھا نا. اچھا اب یہ ہے نہیں جی, اس سے پہلے بھی ہاں امیر محمد خان اور اس سے پہلے دولتانہ صاحب کے زمانے میں. مطلب دیکھیں نا جی, جب مجھے یاد ہے میرے والد صاحب غصے سے ان کے منہ سے وہ نکلی کرتی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے, پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا. اچھا یہ جو ڈرائنگ روم پالیٹکس کا نام ان کا ہوتا ہے, آپ نے بہت ان کو دیکھا ہوگا. یہ سارے جیسے محمد حسین چٹھا اور دولتانہ اور ممدوت اور ٹوانا اور نون اور وہ شوکت حیات, یہ سارے کے سارے, ان میں سے کوئی بندہ بھی پبلک سپیکر نہیں تھا. ٹھیک ہے, کوئی بندہ بھی کرزمیٹک بھی نہیں تھا, کوئی کہ اتنے بڑی چیز, لیکن اس کے باوجود بھی یہ عجیب و غریب سے تھے, جیسے کہتے ہیں کہ بس سازش کرتے. سر یہ سازش کرتے تھے, یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس کو, حکومت میں بیٹھے ہوئے ججوں کو, حکومت میں بیٹھے ہوئے فوجیوں کو اپنی جسے کہتے ہیں چالاکی کے ساتھ اپنے لیے استعمال کرتے تھے. اب وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. نہیں وہ اس پہ بھی آتے ہیں, وہ بھی ابھی بھی دونوں وہ بھی کم نہیں ہے کسی. اچھا اب یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے 71 کے اندر ایسٹ پاکستان کو, اس ایسٹ پاکستان کو جس نے پاکستان بنایا تھا, اس کو انہوں نے دھکے دے کے, جوتیاں مار کے, گولیاں مار کے پاکستان سے دور علیحدہ کر دیا. ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے تھے. اس کے بعد اب جو اگلا سفر شروع ہوتا ہے بڑا دلچسپ ہے, وہ بہت زیادہ خوفناک ہے. وہ یہ دلچسپ ہے کہ جو ہی اکثریت چلی گئی, باقی وڈیرے مل کے بیٹھے, انہوں نے آئین بنا دیا 73 کا. کتنا بڑا کارنامہ کیا. وہ آئین جس میں بلدیاتی ادارے ہی نہیں تھے, وہ آئین جس کے بنتے ہی اس میں امینڈمنٹ شروع ہو گئی. پہلی امینڈمنٹ جوڈیشری کی ہوئی تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ آئین جس نے دن نہیں دیکھا بغیر امینڈمنٹ کے, وہ آئین جس کے اندر عوام تھے ہی نہیں, جس کے اندر عوام کے بنیادی حقوق تھے ہی نہیں, وہ آئین آج بھی مقدس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئین مقدس نہیں ہے, آئین بڑا مقدس ہے, لیکن میرا گلہ ہے میں اس میں نہیں ہوں. 77 تک بھٹو کی حکومت رہی ہے جی. 77 تک اس ملک میں ایمرجنسی نافذ رہی ہے. ایمرجنسی میں کہہ رہا ہوں کہ آئین بنتے ہی آئین میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ آئین بنانے والے آئین کی توہین کے لیے اس کو بنا رہے تھے. ٹھیک. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کو, یہ بات تاریخ کے صفحے پہ رہی, چونکہ ہم بعض چیزوں کو مقدس بنا دیتے ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے گن کے بتایا نا, بھٹو نے جو 77 کے الیکشن کروائے, ایک تو آئین پہلے جوڈیشری کے پر کاٹے پہلے اس کے اندر آئین کے اندر, پھر اس کے بعد
ایمرجنسی نافذ کی، پھر اس کے بعد جو 77 کے الیکشن کروائے ہیں جس نے ایک ایسا بیج بویا ہے کہ جس کے آپ سفر نہیں سر اس میں جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے، جو آج کے یہ وڈیرے حکمران اپنا کارنامہ گنتے ہیں، نہیں وہ تو نہیں ہے. میں واحد پارلیمنٹیرین ہوں جس نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا اور اس پہ واک آؤٹ کیا. 18th امینڈمنٹ 18th آپ کو پتہ، اور میرے پہ جو پریشر تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 2 وجوہات تھی. ایک یہ تھا کہ اس کے اندر انہوں نے NFC ایوارڈ کو بے شمار بڑھا دیا، 60% تک لے گئے. پرماننٹ آئین کا ایسا بنا دیا تھا اس کے حصے آئین کے. لیکن سر اس کی ساری جو NFC ایوارڈ کی اماؤنٹ ہے وہ صوبوں کو نہیں دی، صوبوں کے چیف منسٹرز کو دی. ہاں جی، ڈویژنل پول. اور میں نے وہاں مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ یہ سب کچھ دے رہے ہیں صوبوں کو تو پروویزو لگائیں کہ وہ اسی فارمولے کے تحت اضلاع اور تحصیلوں کو دیں گے جس فارمولے کے تحت مرکز ان کو دے رہے ہیں. ان کا یہ تو صوبائی اختیارات میں مداخلت ہوگی. پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر بولے. میں نے کہا جی میرا حق، بنیادی حقوق جس کے لیے یہ آئین بنا ہوا ہے، مجھے میرے حق سے محروم کر رہے ہیں. بلدیاتی ادارے نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے، 18 میں صرف ڈال. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یحییٰ خان کا LFO تھا اس کو نہیں ختم کیا، باقی سب چیزیں نکال دیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 73 کے آئین میں جتنے مارشل لا انٹرونشنز ہیں وہ آج بھی آئین کا حصہ ہے. نام نکال دیا، وہ نہیں ختم کیا. ایک آئینی ترمیم جو فوجی کسی جرنیل نے کی تھی وہ انہوں نے ختم نہیں کی. تو لہٰذا 33% خواتین کی سیٹیں ختم نہیں کی. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 73 کا آئین بنا، یہ 73 کا آئین حقیقت میں یہ انکار آئین کے لیے یہ آئین بنا تھا، اور آج تک وہ انکار جاری ہے. آج بھی پاکستان کے اندر بلدیاتی ادارے نہیں ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر جو پاکستان کے وسائل ہیں وہ دلوں تک نہیں پہنچتے. یہ لاہور شہر پڑا ہوا ہے نا، یہاں پہ تمام چیف منسٹرز کے ان کے اس کا جتنا یہ شہر ہے اس سے زیادہ اس کے گرین ایریا کو براؤن بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ آپ نے ہاؤسنگ اسکیمیں بنانی ہیں آپ کے بچوں نے، اور آپ نے رہنا ہے اور آپ نے وہ سیاستدان پیدا کرنے ہیں جو ان اسکیموں کے نتیجے میں مالدار بن کے آئیں گے. اور آپ نے ایک پچھلے 12 سال سے، ابھی بھی آپ بجٹ کا مجھے کرنٹ فگر پتہ نہیں ہے، میں نے کوئی 10 سال کا نکالا تھا، پنجاب کا 70% بجٹ لاہور کے شہر 73%. مطلب کیا ہے کہ بھئی جہاں پہ آپ پراپرٹی سے بڑا 1 لاکھ روپے کی زمین جو ہے وہ 5 کروڑ کی ہو جاتی ہے اگر اس میں سے سرکاری ڈیولپمنٹ گزر جائے تو آپ یہ سے بڑا. مشرف دور آپ نے بڑا دیکھا. مشرف دور جیسے کہتے ہیں 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی. ویسی دنیا اب نہیں ہے، ویسے ہی پاکستان میں بدلا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرف آئے تھے 99 میں، 2 سال کا عرصہ ہے بیچ میں 9/11 کا. کیا مشرف کو 9/11 نہ ملتا تو وہ ایسے ہی رہتے؟ دیکھیں جناب، پاکستان میں جب بھی مارشل یہ خوش قسمتی تو قسمت تو مہربان ہوتی ہے جنرل. میں یہ آپ کو بتاؤں، پاکستان میں جب بھی مارشل لا لگا ہے، مارشل لا لگنے کے بعد بیوروکریسی، عدلیہ اور وڈیرے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. نہیں یہ تو سیسیز آپ کا ہے. دیکھیں نا ضیاء الحق آئے 19. میں اس طرف آ رہا ہوں. اچھا اس میں ایک فیکٹر اور ایڈ کر لیں. جب ایفیکٹو مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ کوشش کرتی ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی حکومت آ جائے جس کو بہت زیادہ سوال جواب نہ کیے جائے. تو جو ایک ہی بار جس ایک بند سے ڈیل کر لی جائے. نہیں مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک وین کے ساتھ بندہ آئے. ضیاء الحق اچانک آیا. اگر 77 کا وہ ایپیسوڈ 6 مہینے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا نہ ہوتا، لیکن پھر ضیاء الحق کو احساس ہوا کہ یہاں میں وینری بن سکتا ہوں، اور پھر اس کو 1 سال 1.5 سال بعد 1979 میں سپورٹ مل گئی. مطلب اگر افغانستان میں روس نہ آتا تو ضیاء الحق صاحب کا وین جو تھا وہ بڑے آرام سے
وائنڈ اپ ہو جانا تھا. انٹرنیشنل فورسز اس کے ساتھ. مشرف کا کیا ویژن تھا؟ سر میری بات آپ کو میں یہ بتاؤں, ضیاء الحق صاحب کا پیریڈ جو ہے میں نے انڈائریکٹلی بہت جی ڈائریکٹ آپ تو اس کا مجاہد ملت تھے نا بہت. میں نے بہت قریب سے مشرف صاحب کا میں نے اندر سے دیکھا. آپ تو خیر وزیر ہیں. سر کوئی فرق نہیں ہے. اچھا اگر کوئی بارونی 9/11 ہوتا یا نہ ہوتا, ایسے رہنا افغانستان میں روس آتا یا نہ آتا, دیکھیں ساری چیزیں اسی طرح چل رہی تھیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. پوری مشینری جو تھی, پاکستان ڈپلیٹ ہو رہا تھا. پاکستان کا ہسٹری یہ اب الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ پچھلے 52 سال جو ہیں پاکستان کے, پاکستان کو 2 سیاسی خاندانوں نے لوٹ لیا اور انہوں نے تینوں حکومتی اداروں کو اپنا غلام بنا کے استعمال کیا. پاکستان کے عوام کو غریب کیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے, اور اس سب تباہی میں سے انہوں نے اپنے لیے جمہوریت کا ایک لبادہ نکالا ہے جس پہ نہ ان کا یقین ہے, نہ ان کے گھر میں جمہوریت ہے, نہ ان کے ذہن میں جمہوریت ہے, نہ ان کے تحت شعور میں جمہوریت ہے. نہیں بلکہ جمہوریت تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے جس اچھا یہ یہاں سے اب میں چونکہ ظاہر بات ہے اس پہ ٹاپک پہ بہت, لیکن مزدار بات میں نکالنا چاہیے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کسی کی دماغ میں جمہوریت نہیں ہے, جو اوپر بیٹھتا ہے آٹوکریٹک ہے, خواہ وہ چیف سیکرٹری ہو, خواہ وہ آئی جی ہو, خواہ وہ آرمی چیف ہو, خواہ وہ چیف جسٹس پاکستان ہو, اور خواہ وہ پرائم منسٹر ہو, وہ اس نیچے سنتا نہیں کسی کی. اب جو کرائسس ہے ایگزیکٹلی یہ اس طرح کے 8-10 دماغوں کی لڑائی کا شاخسانہ ہے. یعنی ہم اس وقت سر ٹکرا رہے ہیں اور کوئی سر پیچھے نہیں کر رہا. اس سے کوئی نکلنے کا رستہ ہے؟ دیکھیں آج کا تو کرائسس ہے, آج کا کرائسس یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرانسفارمیشن ہے. ٹھیک, میں تو اس کو بہت ہی گلوریفائی نہیں کر رہا, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. وہ پاکستان جو 76 سال سے انکار آئین سے توہین آئین کا سفر کر رہا تھا, یہ صرف انکار اور آئین اور توہین آئین ہی نہیں تھا, یہ انکار جمہوریت اور انکار جمہور بھی تھا. انکار جمہوریت اور انکار جمہور بھی تھا. اب تو جمہور بہت خوفناک طریقے سے کھڑی ہو گئی. یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے مسلسل جمہور کو یہ بتایا کہ ہم اشارہ کریں گے اور تم ناچو گے, ہم اشارہ کریں گے تم جتاؤ گے, جس نے آنا ہوگا ہم پہلے بتا دیں گے یہ آئے گا اور تم اس کو لاؤ گے, اور تمہارے نام پہ وہ آئیں گے اور تمہارے سر پہ وہ حکمرانی کریں گے. یہ تھا طریقہ. 2024 8 فیبروری کے الیکشنز کے اندر عوام نے اس احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا, اور ان کو اپنی طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا ہے. طاقت تو ہمیشہ ان کے پاس تھی, اندازہ نہیں تھا انہیں اندازہ نہیں تھا. انہوں نے اپنی, لیکن انہوں نے اندازہ نہیں کیا, انہوں نے منوایا بھی. انہوں نے فرعونوں کو زمین بوس کیا ہے. ٹھیک, انہوں نے طاقت کے زوم میں بیٹھے ہوئے طاقتوروں کو یہ بتایا کہ تمہاری اوقات کیا ہے. مجھے تو غصہ اس پہ آتا تھا کہ یہ مطلب پتھر کے بنائے ہوئے جو بت ہیں یہ ہمارے ہی خدا بنے بیٹھے ہیں. یہ لوگ جو عوام کو دبا کے, دھونس سے, داندلی سے, تھانے سے توہین کرا کے, کچہری پہ ذلیل کروا کے ان کے لیڈر بنتے ہیں. لیڈر بننے کے بعد یہ کہتے ہیں ہم تو جمہوری ہیں اور ہم تو تمہارے حکمران ہیں, اور پھر عوام کو اتنا بھی نہیں دینے پہ تیار کہ ایک بی ڈی ممبر کی عہدہ ان کو دے دیں. اسٹوڈنٹس کو اس حد تک آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہو جائے. مطلب یہ, اور پھر کیا ہوتا ہے بلدیاتی ادارے اگر کبھی بنتے بھی ہیں تو وہ الگ آ رہے ہوتے ہیں. وہ میں نے یہ مطالبہ کیا, میں نے کہا کہ اس وقت تک بلدیاتی ادارے نہیں بنیں گے جب تک صوبائی, قومی اور بلدیاتی انتخابات ایک دن اور ایک مدت کے لیے. تو آپ مرضی کا میئر لاتے ہیں نا. ہم تو آپ نے تو عوام کے ساتھ اس ملک میں وہ سلوک کیا گیا. پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جمہوریت وہ دنیا کی ایک کیس سٹڈی ہے. اب بھی کیس سٹڈی بنا دیا, 8 فروری بھی کیس سٹڈی. اچھا, اب جو کیس سٹڈی بنی ہے اب وہ کسی نے تو نہیں, وہ اصل میں وہ جو پتھر کے بت تھے, کوئی دراڑ آئی ان میں؟ دراڑ نہیں آئی, وہ زمین بوس ہو گئے.
عوام کے ابراہیم نے جا کے ان ساروں کو توڑ دیا. یہ بات ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے, وہ الیکشن نہیں جیت سکتے. پوری قوت, پوری طاقت, مطلب وہ انتخابی نشان چھین کے بھی نہیں جیت سکتے, وہ تھانے میں بند کر کے بھی نہیں جیت سکتے, وہ عقوبت خانے میں رکھ کے بھی نہیں جیت سکتے, وہ نقلی ووٹ ڈال کے بھی نہیں جیت سکتے. وہ جیت بھی جاتے ہیں تو شرمندہ, ان کی شکلیں ہاری ہوئی ہوتی ہیں, ان کے الفاظ جیت کے ہوتے ہیں. تو یہ ہاری ہوئی شکلیں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایسے تو نہیں چل سکتا. ریاست کا جو بزنس ہے نا جی, وہ سارا وقت مخالف کو زیر کرنے میں نہیں رہتا, 10,000 اور کام ہوتے ہیں. آپ پوری فورس اس بات پہ نہیں لگا سکتے, ورنہ تو جیسے ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں تو مستقل شروع ہو جائیں. دیکھیں جی, اب جو اس وقت کی جو صورتحال ہے, آج کی صورتحال ہے, پہلی بات تو ہم نے یہ بتا دی کہ جی آپ نے آئین نام کی کسی چیز کو اب تک ملک نہیں چھوڑا ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کے جو حکمران طبقات ہیں, اب عوام نے ان کو حکمران ماننے سے انکار کر دیا. بالکل. اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ شدید نفرت بھی ہے ان سے عوام کی. اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ عوام نے پن نکال دی ہے. دیکھیں, بیوروکریسی ہو, فوج ہو, عدلیہ ہو, ان کو عوام کے خلاف ایک قوت استعمال کرتی تھی, اور وہ تھا وڈیرا, یا اس ملک کا سو کالڈ الیکٹیبل, یا اس ملک کی جمہوری ایلیٹ جس نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مارشل لا آئے گا تو ہم اس کے پیچھے. میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں پچھلے 52 سال میں 2 خاندانوں نے جو مروثیت زدہ سیاست پاکستان کو دی ہے, انہوں نے ہمیشہ ملک کے اداروں کو اپنے لیے استعمال کیا ہے. میں نے کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی. میں نہیں سمجھتا جو کچھ بھی ہے جوڈیشری پھر بھی ریلیف کا ایک ذریعہ سے بنتا ہے. اچھا جی, ہماری بیوروکریسی سے لاکھ اختلافات ہوں, لیکن ایک ٹرینڈ ہے. ہماری فوج جو ہے اس کے اوپر جتنا مرضی ملبہ آپ ڈال دیں, لیکن ہماری فوج ہے, وہ ہم مڈل کلاس اور غریب لوگوں میں سے نکلی اکثریت. ان ساروں کو استعمال کرنے والی ایک قوت تھی. عوام نے اس قوت کے کپڑے پھاڑ دیے, اس کو بے نقاب کر دیا, اس کو رسوا کر دیا. وہ آج وہ جو اپنی مروثیت کے سر پہ بیٹھے ہوئے 2 خاندان جو پاکستان کا اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں, جو پاکستان کی ہر چیز کو نیلام کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس ملک سے باہر رکھتے ہیں, اور اس ملک کے اندر صرف اپنا یہ حق سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی تذلیل کرنا ہمارا حق ہے, اس ملک کے خزانے کو لوٹنا ہمارا حق ہے, اس ملک کی ہر نظام کو کھوکھلا کرنا ہمارا حق ہے. ان لوگوں کو اور ان اداروں کو انہوں نے آپس میں دور کر دیا عوام نے. اب کیا ہوگا آپ کا جو سوال, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ عوام کے ساتھ آئیں گے, کھڑا ہونا پڑے گا, ورنہ یہ بھی کچھ لے, ورنہ میں ریفرینڈم کراؤں گا اور پورے عوام جو ہیں وہ مل کے اس ملک کے لٹیروں اور وڈیروں کو جوتیاں ماریں گے. اب پاکستان دیکھیں, بیوروکریسی کیا ہے, پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے منتخب شدہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے, بہت چھوٹی. فوج کیا ہے, یہ بھی ایسے بھائی ایف اے بی اے پاس لڑکوں کے, یہ جیسے ہمارے بچے ہیں ان پہ مشتمل ایک ادارہ ہے جس کو ریگرس ٹریننگ کے ذریعے آپ ملک کے دفاع کے لیے کھڑا کرتے ہیں. عدلیہ کیا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی ایک ایلیٹ ہے جو انصاف دینے کے لیے منتخب کی جاتی ہے, جنہیں ہم تنخواہیں بھی دیتے ہیں اور ہم عزت بھی دیتے ہیں. ان کو عوام کے خلاف کھڑا کرنے کا جو سیاہ دھندا کیا ہے آپ کے الیکٹیبلز نے اور انگریز کے ٹرینڈ وڈیروں نے اور سیاست کے اندر آنے والے سرمایہ داروں اور لٹیروں نے, اور پھر انہوں نے اپنے پیسے خرید کے ہر الیکشن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 3.5 بلین میں یہ سندھ کا الیکشن خریدا ہے, اور ہم نے اتنے ارب میں پنجاب کا الیکشن, اسمبلی میں باقاعدہ محمود خان الیکزئی نے, اتنے میں جناب ہم نے سینٹ کا الیکشن. مطلب یہ اب اس کو وصول بھی کرتے ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ پیسے والوں کے دھندے اور پیسے کا دھندا بنا دیا جن لوگوں نے سیاست اور جمہوریت کو. کسی اور ملک میں جو ایسا کوئی کرے تو لوگ اس کے منہ نوچ لیں,
کہیں نہیں ہوتی بھائی انڈیا میں ہمارا لاکھ دشمن ہو، ایک چائے والا اگر حکمران ہے وہ بنائے نا جا کے لنڈن میں جائیداد، انڈیا کی سڑکوں پہ لوگ اس کو جوتیاں ماریں گے. یہ سارے جہاں سے اندر کمار گجرال وغیرہ جہاں سے گئے تھے کچھ ملتے کچھ بھی. مطلب یہ ہے میں اس کی جو شاستری کے گھر گیا ہوں، 1.5 مرلے کا گھر. ہم گئے ان کے وزیر اعظم کے گھر، ڈیوڈ گوڑا کا انہوں نے کہا جی 4 سے 5 لوگ آئیں گھر میں، اس سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ. صحیح ہے. مطلب یہ ہے، مطلب وہاں یہاں کے یہ کہتے ہیں جی ہم، یہاں میرے تو جو ہے کونسلر کے گھر باپ 50 نے فرانس میں یہ محل خریدا تھا، جوتی اتارنے بندہ شروع ہو جائے. یار مطلب کو خدا کا خوف کرو یار. ہم یہاں کے رہنے والے ہمیں پتہ ہے. اب یہ ہے کہ یہ لوگ، اب جو اگلا سفر شروع ہونے والا ہے، اور یہ صاحب یہ آپ نوٹ کر لیں، میں اب اس ملک میں 2 لفظوں پہ سیاست اور یہ ملک چلے گا، ایک مفاہمت اور دوسرا جمہوریت. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے مفاہمت کے بغیر نہیں ہے. جو جس کا حق ہے، گیو دا ڈیولس ڈیو، جو بھی ہے مفاہمت کرنی پڑے گی اور جمہوریت جس کو جتنا لوگ پسند کرتے ہیں اس کو حق دو. اور مطلب یہ ہے کہ میں جی فلانے کا چاچا ہوں جی، میں فلاں کا بیٹا ہوں جی، میں فلاں کی بیٹی ہوں جی، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، یہ میرا گھر ہے جو میں نے عوام کو، پاکستان کو اس خطے کا غریب ترین ملک بنا کے جو فورچون میں نے سمیٹی ہے، اس کی وجہ سے میرا یہ حق ہے کہ میری کرسی گولڈن ہو اور میرے سر پہ تاج ہو، اور میرے سامنے رقص کرتے رہے لوگ، اور سارے لوگ جو ہیں وہ میرے سامنے اس لیے جیوے جیوے کے نعرے لگاتے رہیں کہ میرے بڑوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، میرے بڑے اس ملک کو لے کے میں آج تک ہم اس کو لوٹ رہے ہیں، تو کس کا حق ہے کہ ہمارے لوٹ کے حق سے ہمیں محروم کریں. اب وہ وقت آ گیا جب انہوں نے محروم ہونا، وہ جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائیں گے، جب تخت گرائیں گے. ایک حد ہوتی ہے. اچھا میں ایک بات بس آخری اس پہ، کہ اگر ایسی کیفیت ہاں کمپرومائز نہیں ہوا تو وہاں پھر لوگ ٹیک اوور کرتے ہیں. ایران کی مثال آپ کے سامنے، کمپرومائز نہیں ہوا، ٹیک اوور. سب سمجھتے ہیں سوائے کہ ہمارے پاس 7 لاکھ فوج ہے. فرانس میں یہی ہوا، زار روس کے زمانے میں بھی یہی ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ اگر کمپرومائز جو آپ نے دونوں بات کی ہیں کہ مفاہمت اور جمہوریت، یہ کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود ہیں جو کر سکیں؟ سر میں نے سب سے پہلے مفاہمت کے لیے ایک فارمولہ دیا تھا، اور پی ٹی آئی کو بھی دیا تھا، باقی لوگوں. میں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ پاکستان، جمہوریت اور فوج، اس کو سیاست سے نکال دیں. ٹھیک. اب اپنی سیاست کریں، نہ وہ سیاست میں آئیں، نہ ان چیزوں کو کویسچن نہ کریں. اس کے بعد میں نے اگلا فارمولہ دیا تھا نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا، ٹھیک، جس کے پیچھے میں نے جمہوری حکومتوں کی مثال دی تھی، برطانیہ کی، ساؤتھ افریقہ کی، آئرلینڈ کی، جرمنی کی، کہ وہاں پہ جب قوموں کو ایسے مشکل وقت آتے ہیں تو تمام لوگ اکٹھے ہو کے ایک حکومت بناتے ہیں، اور وہ حکومت جو ہوتی ہے وہ 5 سال کے لیے صرف قومی مفادات کے لیے کام کرتی ہے، ہمیں اپنی معیشت کے لیے اور اپنے اداروں کو ری بلڈ کرنے کے. یہ میں نے دیا. اور آج میں یہ بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کے آگے بڑھے، وہ خود فیصلہ کرے اپنے آئینی اختیار کے تحت کہ ہمارے اندر جو موجود سب سے بڑی پارٹی ہے ہم اس کو لیڈ رول دیتے ہیں، اور ہم 1 سال کے اندر اندر اس ملک کے تمام اداروں کو اجتماعی طور پہ ری آرگنائز کر کے نئے الیکشن کے ذریعے اس ملک میں حکومت لاتے ہیں. اگر، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ تمام ادارے اس معاملے میں، آپ شاہ ایران کی مثال دیں یا دوسروں کی مثالیں دیں، دیکھیں وہاں پہ پرابلم یہ تھی کہ وہاں کے جو ادارے تھے وہ عوام کے ادارے نہیں تھے. پاکستان کے تمام ادارے آج بھی عوام کے عام آدمی ہے، اس کے اندر عام آدمی ہے. میں ان کے ایک ایک فرد سے مل کے یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے دل جو ہیں وہ عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بہت دھڑکتے ہیں، بہت دھڑکتے ہیں، بہت تکلیف. اس لیے جب آپ یہ فیصلہ کریں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوا تو وی ول گو فار ریفرینڈم. پاکستان کے عوام ریفرینڈم مانگیں گے.
اور وہ دینا پڑے گا ہر حکمران کو اور ہر بڑے کو، تاکہ چاہتے کیا تاکہ آگے بڑھنے کا جمہوری راستہ دیکھیں. کوئی حکومت جو بھی بنے وہ ہونی چاہیے جو عوام کی منتخب شدہ ہو، جس کو سمجھیں عوام کے منتخب. اچھی منتخب شدہ ہو یا بری منتخب جیسے شدہ بھی ہو، ہو. ایک دفعہ وہ منتخب حکومت اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ایجنڈا لانچ کر دے، ٹھیک. ایک الیکشن کروا دے، اس کے بعد ایک روایت نئی بن جائے گی کہ اس ملک میں کی جمہوریت اور مفاہمت کے ذریعے ہم نے اس ملک کو بہتر لے کے چلنا ہے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، بہت ناظرین. مفاہمت اور جمہوریت، واقعی یہ شاید ہمارے آئندہ سفر کا اگر موٹو نہ ہوا تو ہم کسی گہری کھائی میں گر جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے